سیاسی حکومتیں جب کمزور ہونے لگتی ہیں تو پہلے دوست ممالک ان سے دور ہٹتے ہیں، لہٰذا پاکستان جیسے ملکوں کی حکومتیں جب کمزور ہوتی ہیں اور دوست ممالک ان سے دور ہٹنے لگتے ہیں تو وہ فوج کا سہارا لیتی ہیں، اور سب سے پہلے تو فوج کے سربراہ کو دوست ملکوں کو یعنی سعودی عرب یو اے ای کو جا کر سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیں نہ ان سے، اگر آپ کوئی معاہدہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم گارنٹی کریں گے اور وہ معاہدہ پورا ہوگا، آپ بسم اللہ کریں، پاکستان میں انویسٹ کر دیں۔ جب سیاسی حکومتیں اس سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر بزنس کمیونٹی ان سے دور ہونے لگتی ہے، پھر تاجر ان سے تعاون کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیکسیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ بجلی کے بلوں کو برداشت کرنے کا معاملہ ہو، پھر وہ اپنے انڈسٹری یونٹس بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر فوج کے سپہ سالار حرکت میں آتے ہیں اور وہ جا کر بتاتے ہیں کہ یار گھبراؤ نہ، ہم اس حکومت کے پیچھے ہیں اور اس کی پالیسیاں جو ہیں ان کے پیچھے بھی ہماری سپورٹ موجود ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر دیں اور مشکل وقت ہے تھوڑی سی قربانی دے دیں، کل کو وقت پورا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا بزنس چل پڑے گا اور آپ کو کمپنسیٹ کروا دیں گے، کوئی جو ریٹ شیٹس زیادہ آپ کو لگ رہے ہیں وہ کم کرا دیں گے، کوئی ٹیکس کم کرا دیں گے، گھبرائیں نہ، تھوڑی دیر تعاون کر دیں۔ جب اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں حکومتیں تو پھر عام عوام اور لوگ جن کی کوئی اوقات اور کوئی آواز نہیں ہے پاکستان میں، وہ بھی پھر اس حکومت کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومت کے سربراہان کو اور اس حکومت اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عوام میں جانا اور عام لوگوں سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اب علماء و مشائخ کی کانفرنس میں پہلے آرمی چیف کو لے کر جانا پڑا شہباز شریف صاحب کو، اور اب یوتھ کی کانفرنس میں بھی شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف کو لے کر جانا پڑا۔ یوں وہ آرمی چیف کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آرمی چیف جو باجوہ صاحب کی طرح بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، پبلک اپیرنس بہت کم دیتے تھے، اب وہ مجبوراً شہباز شریف صاحب کے ساتھ کبھی علماء اور کبھی یوتھ کی کانفرنس میں جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ علماء اور یہ یوتھ جو ایسی محافل میں بلائی جاتی ہے ان کے ساتھ پہلے سے میچ فکس کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی شہباز شریف صاحب کو انہیں لے کر جانا پڑ رہا ہے، اور وہاں بھی جا کر انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ بجلی کے بل کے بات کر رہے ہوں، کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ فوج کے سربراہ کے ساتھ مل کر یکجان دو کالب ہو کر قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی فوج کے سربراہ کا کام تو ملک کا دفاع مضبوط بنانا ہے، آپ کا کام ملک کی حکومت کرنا ہے، ان کا کام الگ ہے، آپ کا کام الگ ہے۔ آپ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ نہیں، فوج آپ کے ساتھ مل کر سیاسی امور سر انجام دے رہی ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، نتیجہ یہ کہ پھر آرمی چیف آپ کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے آج کہاں ہیں۔ اس شعر میں شاعر ظاہر ہے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو شہباز حکومت ہے اس کی معاشی پالیسیوں کے پیچھے بھی ہم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے حافظ صاحب کے ڈنڈے سے تعاون ملا کرتا ہے؟ ڈنڈے سے تعاون نہیں ملا کرتا، لوگ ڈر جایا کرتے ہیں، خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں گرجز جو ان کے ہوتے ہیں، جو تکلیف وہ فزیکلی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جو پین وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو خاموشی سے برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنا ایگریشن نکالتے ہیں، چاہے وہ برین ڈرین کی صورت میں ایگریشن ہو، چاہے وہ ایگریشن ہو جو 8 فروری کو جو الیکشن کے دن آپ نے دیکھا تھا کہ عوام نے نکالا تھا۔ وہ لوگ وہیں کے وہیں ہیں آرمی چیف صاحب جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا شہباز شریف کو چھوڑ کر، اور آپ دوبارہ الیکشن کروا کر دیکھ لیں، دوبارہ یہی نتیجہ نکلے گا، بلکہ جو 6 مہینے شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے، جو پہلے مسلم لیگ نون کو جو 2-4 سیٹیں فیئرلی مل گئی تھیں شاید اب وہ بھی نہ ملیں، لہٰذا برائے مہربانی شہباز شریف صاحب آپ فوج کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کریں اور غلط معاملات میں انہیں گھسیٹیں نہ، اور اگر فوج کے سپہ سالار یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کو بیک کریں گے تو پھر تاجر ٹیکس دینا شروع کر دیں گے، ایڈوانس ٹیکس دینا شروع کر دیں گے اور ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شہباز شریف کی پچھلی 16 مہینوں کی حکومت میں، کاکڑ صاحب کی 6 مہینے کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو گیا ہوتا، اب کی 6 مہینے کی حکومت میں یہ ہو گیا ہوتا۔ دوست ممالک تک پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، ایم او یوز سے معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ان کے پیچھے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے، یعنی ظاہر ہے بیانیہ آج کل سوشل میڈیا پر بنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو آپ انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آج کہاں ہیں۔ او بھائی وہ لوگ وہیں کے وہیں ہیں، ان لوگوں کی سپورٹ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہو گئی، اور شہباز شریف جب تک پرفارم نہیں کریں گے، جو کہ ظاہر ہے ان کے بس کی بات ہی نہیں لگ رہی، تو وہ سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی بھی نہیں۔
آپ ایک مردہ حکومت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، اور یہ بیساکھیاں زیادہ دیر تک کسی بھی صورت قائم ہوتی نظر نہیں آتی. کیوں اس حکومت کو غلط طور پر سپورٹ کر کے اپنا اور اس کا دونوں کا امیج خراب کر رہے ہیں؟ جب تک پاکستان کے حکمران، جب تک پاکستان کے طاقتور ادارے اپنی اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. فوج کو نہیں پتہ معیشت کیسے چلانی ہے، شہباز شریف کو نہیں پتہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے. شہباز شریف سرحد پر جا کر بندوق اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، ٹینک چلا سکتے ہیں، جہاز اڑا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتے. بیان ہی اہل قوت بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ ملک کی معاشی پالیسیاں مرتب کریں اور ملک کی معاشی صورتحال بہتر کریں. جب تک ہر کوئی اپنا کام نہیں کرے گا، اگر ڈاکٹر سکول میں جا کر پڑھانا شروع کر دیں گے تو معیار تعلیم بلند نہیں ہوگا. آپ چوتھی جماعت کے بچے کو نہیں پوسٹ مارٹم کرنا سکھا سکتے، اس کا وہ کام نہیں ہے. جب تک آپ کسی سکول ٹیچر کو، انگریزی کے ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا کے کسی کی نیورو سرجری کر دے. ہر بندے کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا، ورنہ حالات خراب ہوں گے. ایک دوسرے کے حق میں تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگویم جو راول پنڈی اور اسلام آباد کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ لوگوں کو ڈرا کر چپ تو کروا سکتے ہیں، لیکن ان کے سینٹیمنٹس سے بعض حکومت کے حق میں نہیں کر سکتے.